له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمین کے پشت پر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے رفع اور سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جہاں پر مسئلے کہتے ہیں. جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا گھر قائم ہے وہ زمین کا ٹکڑا دنیا کے تمام کے تمام ٹکڑوں سے افضل، بہتر، اعلیٰ اور رفع ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص کیا گیا ہے، ان جگہوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. یہاں ہر مسلمان کالی لوگوں سے پرہیز کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر مسلمان کا یہاں آ کر ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے آگے مسلمان قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. بالفاظ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. تو وہ جگہ
جگہ سے افضل اور ارفع نہ ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ مسجدوں کا تقدس پامال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، ان کو پاک رکھنا، یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بنائے بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے۔ مسجد کا ہم پر یہ حق ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس وقت 2 رکعتیں پڑھیں پھر بیٹھیں۔ یہ مسجد کا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر اس مسلمان پر جو مسجد میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، جو کچھ دیر بیٹھتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو، مسجد میں ہے، تو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ تو مسجد میں آنے والے ہر شخص پر مسجد کا یہ حق ہے، ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ پر، کہ وہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ مسجد یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے جس کا عربی لغت میں معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں مسجد کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جس کو عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہو اور جس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہو، اس جگہ کو شرعی اصطلاح میں مسجد کہتے ہیں۔ تو ان مسجدوں میں شور و غل کرنے سے منع کیا گیا، گالی گلوچ دینے سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہاں فسق و فجور کا گناہ باہر کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، ہر قسم کے فسق و فجور سے یہاں اجتناب کرنا ضروری ہے، خاص کر مسجد میں۔ تو مسجدوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، مسجدوں کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، دلی پیار اور محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ مسجد یہ وہ واحد اللہ کا گھر ہے جہاں پر جو بھی نماز پڑھنے آئے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی کلمہ ہو، مسلمان ہو، جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے یہ گھر خاص ہے۔ وہ آئے اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس گھر سے محبت ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اس
7 خوش نصیب افراد میں سے وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمانی ہے، اور اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ شدت کی گرمی ہوگی، سائے کی اصل ضرورت ہوگی، اس وقت اس بندے کو جس کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہے، جڑا ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے، اللہ کے گھر کا لگاؤ ہے، فرمایا یہ بندہ بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا، اور اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مسجد کے ساتھ دل لگانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، جہاں ہم اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اس نیکی کو بھی ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا پڑے گا، تاکہ کل قیامت کے دن کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم محفوظ رہ سکیں، قیامت کے دن کی شدت کی گرمی سے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح، جو بندہ صبح یا شام مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، کبھی صبح آ رہا ہے، کبھی دوپہر کے ٹائم، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی عشاء، کبھی فجر پڑھنے، کبھی ظہر پڑھنے، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، بار بار مسجد میں وہ آ رہا ہے، فرمایا اعد اللہ له نزله من الجنة، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت سے مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہے جو قیامت کے دن سے ملے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کی جو مسجد میں آتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور اس قدر محبت ہے کہ مسجد سے وہ ایسا اس کا دل لگا ہوا ہے جیسے گھر میں جاتا ہے، جیسے مسجد سے باہر جاتا ہے اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے، کب اگلی نماز آئے گی، پھر مسجد میں۔ جیسے تالاب کی مچھلی کو تالاب میں سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے، اس اللہ کے بندے کو تو مسجد میں سکون اور راحت ملتی ہے۔ تو کیوں نہ ملے راحت اور سکون ایسی جگہ میں بیٹھ کر، یہاں اللہ کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، جس ٹکڑے کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جگہ وہ ہے جہاں مسجد ہے، جہاں مسجد آباد ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی رسول کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس جگہ کے ساتھ اس بندے کا دل لگا ہوا ہے، کبھی صبح آ رہا ہے، کبھی ظہر میں آ رہا ہے، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں، کبھی اشراق پڑھنے آ رہا ہے، کبھی چاشت پڑھنے آ رہا ہے، کبھی تہجد پڑھنے آ رہا ہے، کبھی تحیت المسجد کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا مسجد میں بار بار آنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت سے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، جتنے بار آئے گا اتنی بار سے مہمان نوازی جنت میں تیار ہوگی۔ یہ ہے مسجد میں آنے کی فضیلت، مسجد کے ساتھ دل لگانے کی فضیلت، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے کی فضیلت۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کے صحیح مسلم کی حدیث ہے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین، تمہیں ایسی نیکیوں کے بارے میں آگاہ نہ کرو، ایسی نیکیوں پر تمہاری رہنمائی نہ کرو جن کو تم اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور جنت میں درجے بلند فرما دے گا۔ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ پھر فرمایا تین کام کر لو، تین کام، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت میں مسجد کی طرف چل کے جانا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود موسم ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، مکمل وضو کرنا، یا موسم گرم ہے، پانی بھی شدید گرم ہے، آزاد وضو کا مکمل دھونا، مکمل وضو کرنا۔ اور تیسرا کام بتلایا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار کرنا۔ فرمایا یہ تین نیکیاں ایسی ہیں جو بندہ ان تین نیکیوں کی پابندی کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجے بلند فرمائے گا اور اس کے خطائیں مٹا دے گا۔ یہ مسئلے الحمدللہ موجود ہیں، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے، یا کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم کوئی ہندو کوئی سکھ آ کر آباد نہیں کرے گا ان مسجدوں کو، یہ ہم مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، ہم ہی ان کا بات کریں گے اور ہماری ہی ذمہ داری ہے ان کا بات کرنا، یا نمازیں پڑھ کے یا قرآن کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار کر کے اللہ کی عبادت کر کے بار بار نوافل کا اہتمام کر کے نماز کی پابندیاں کر کے خاص کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں یہ وہ ہیں، یہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر جاری فرمایا ہے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مسجدوں کا بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد بنا لی گئی، الحمدللہ پنکھوں کا اہتمام موجود ہے، اتنی عالی شان مسجد یہ ہم جماعتی کے لیے ہی بنی ہے، ہم احباب کے لیے ہی بنی گئی ہے، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور نکتے کی بات بتاؤں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، مسجد کے طالب علموں پر خرچ کیجیے، واللہ کے دربے کی بات بتلا رہا ہوں، دیکھنا آپ کے مال میں کیسے برکت ہوگی۔ تعبیر سے نعمت کے طور پر ایک بات بتلا دیتا ہوں، سن 2001 کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، جو بندہ نفیس کے ساتھ یہ واقعہ بھی تھا۔ بہت غربت کا دور تھا، حتیٰ کہ صابن تک کے لیے بندہ نفیس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے صابن تک کے پیسے نہیں تھے، وہ وقت تھا، لیکن ایک نظر مان رکھی کہ اللہ اگر یہ تھوڑی بہت آدھے گھنٹے کے لیے ٹیوشن مل جائے، اللہ جو بھی فیس ملے گی سب سے پہلے میں تیرے اس گھر میں پڑھنے والے کسی طالب علم کو فلاں چیز لے کر دوں گا۔ تجربے کی بات بتلا، تحدید نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ مثال آپ سب کے
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، نظر پوری ہوئی، کہیں آدھے گھنٹے کی 10-15 منٹ کی ٹیوشن پڑھانے کی جگہ مل گئی۔ جو غریب فلاس فقیر طالب علم ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ؟ اللہ اکبر! جن کے خود کے والدین بیچارے غربت کی وجہ سے ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر پاتے، وہ طالب علم مدرسے میں آتے ہیں، وہ بیچارے دوسروں کی کلاس میں ہوتے ہیں۔ آپ اس دور سے گزرے تو آپ کو پتہ ہوگا کس قدر یہ بیچارے طالب علم پریشانی کے عالم میں زندگی گزارے ہوتے، لیکن بتاتے کسی کو بندہ نچیز کے ساتھ بیتی ہے کبھی اس کے احساس ہے اس چیز۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظر پوری ہوئی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، ایک طالب علم کو 100 روپے کی اس دور میں چیز لے کر دی، 100 روپے کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی بندہ نچیز کو، پورے مدرسے کے کسی طالب علم کو وہ عزت نہیں ملی۔ یہ خرچ کرنے کی برکت ہے، وہ عزت کیا ملی؟ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے گھر پڑھانے کی سعادت نصیب جو کسی طالب علم کو نصیب نہیں ہوئی۔ آج ان کا بیٹا الشیخ بدی الدین حفظہ اللہ تعالیٰ، اس پر بندہ نچیز کی محنت ہے، اما بار سے بلکہ نورانی قاعدے سے لے کر پورا قرآن بندہ نچیز نے پڑھا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے کس لیے بخشی؟ ایک طالب علم پر تھوڑا سا سرمایہ لگا، یہ برکت ہے۔ ہم ادھر ادھر بوجھ خرچ کرتے ہیں، یہ طالب علم، یہ مساکین، یہ ہمارے پاس اللہ کی بندہ امانت ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، ان پر کون خرچ کرے گا اگر ہم خرچ نہیں کریں گے؟ دین کا کام ہوتا رہے گا۔ آئیے، یہ تو بندہ نچیز کی مثال ہے، آپ اس سے مسلم کی حدیث سے مثال ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر میں دودھ کا پیالہ آیا، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تحفہ کسی کی طرف سے آیا، تحفہ دودھ کا پیالہ۔ آپ علیہ السلام وہ پیالہ لے گئے، ایک پیالہ ہے دودھ کا، ایک پیالہ۔ اللہ اکبر! پیالے میں کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 کلو کا دودھ ہوتا ہے، 1 کلو زیادہ سے زیادہ، حالانکہ اتنا بڑا پیالہ ہوتا نہیں۔ اللہ اکبر! امام الانبیاء علیہ السلام قربان کو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کاش کہ آپ کی سیرت میں ہم سمجھیں کس قدر ان طالب علموں کی نبی علیہ السلام نے سرپرستی فرمائی۔ دودھ کا پیالہ لایا گیا، پیش کیا، آپ علیہ السلام نے گھر والے کو نہیں دیا، ازواج مطہرات کو نہیں دیا، خود نہیں پیا، سیدھا مسجد نبوی میں لے کر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے جو طالب علم، جو قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کر رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے یہ 100-150 طالب علم موجود ہیں۔ دودھ کا پیالہ بسم اللہ پڑھتے پیش کیا، ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، حتیٰ کہ تمام طالب علم سیراب ہو گئے۔ یہ اللہ نے برکت ڈالی طالب علم کو پلانے کی وجہ سے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید ان پر خرچ نہ کر کے ہم ان کا نقصان کر لیں گے، نہیں، ان کا اللہ مالک ہے۔ میں اور آپ خرچ کریں گے، سعادت میری اور آپ کی ہے۔ مدرسہ انشاءاللہ چلتا رہے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا آباد رکھے، مسجد چلتی رہتی ہے، دین کا کام 1400 سال سے ہو رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن امتحان میرا اور آپ کا ہے، میں اور آپ اس مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ قربان جب ایک دودھ کا پیالہ آپ نے خود نہیں پیا، خود نہیں پیا، سب صحابہ کو پلایا، سب اپنے طالب علموں کو پلایا جو قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے۔ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، وہ بھی نبی علیہ السلام طالب دین کے طالب، حدیث کے طالب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیراب ہو کر بھی اپنی مرضی سے پیا۔ اللہ اکبر! امام الانبیاء علیہ السلام نے سارے طالب علموں کا بچہ ہوا دودھ پیا، یہ ہے سعادت کی بات۔ خود امام الانبیاء علیہ السلام نے آخر میں پیا، سب سے پہلے ان طالب علموں کو پلایا۔ پتہ کیا چلا؟ جو بندہ اس پرفتن دور میں ان اللہ کے بندوں کی، ان اللہ کے مہمانوں کی قدر کرے گا، ان پر خرچ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں سے اس کے باہم گھما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک اللہ
گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عادت دیا ہے ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، مسجدوں کی آبادی ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث اس بندے کے بارے میں جو بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر بیٹھ دیتا ہے، مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر، یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ صرف خادم کی ذمہ داری نہیں ہے، میں اور آپ بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ مسجد سے تنکا اٹھا کر بیٹھتا ہے، میرے رب نے مجھے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو بھی مجھے دکھایا ہے، دیکھو یہ نیکی ہے، یہ نیکی جو میں دکھا رہا ہوں یہ وہ شخص کی نیکی ہے جس نے مسجد سے تنکا اٹھا کر بیٹھ دیا۔ قربان جاؤں مسجد کے ساتھ اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ جس قدر امام الانبیاء علیہ السلام کا لگاؤ تھا، آئیے صحیح بخاری کی حدیث کی بات کو لے جاتا ہوں تاکہ یہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی قدر و منزلت میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے، تاکہ مسجد سے ہمارا دل لگے اور اسی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہم حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے صبح کے ٹائم صحابہ کرام سے پوچھا رضی اللہ عنہ اجمعین، اور فلاں خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ عورت آج نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے، کدھر ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے بتایا دیا وہ عورت رات کو فوت ہو گئی، وہ عورت رات کو فوت ہو گئی، ہم نے اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا کر رات اس کو دفنا دیا ہے، ہم نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے آپ کی نیند میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند میں خلل نہ پہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام دلونی علی قبری ہے، مجھے بتلاؤ کہاں ہے اس خاتون کی قبر؟ کون خاتون جو مسجد کی صفائی کرنے والی، مسجد میں جھاڑو لگانے والی، مسجد کی خدمت کرنے والی، اللہ اکبر، مسجد کی دیکھ بھال کرنے والی، میں اور آپ اگر مسجد کی خدمت کریں گے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کو لے جائے گیا، وہیں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے اس خاتون کی دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، حالانکہ نماز جنازہ ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی امام الانبیاء علیہ السلام خود گئے جا کر نماز جنازہ پڑھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جو بندہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، جتنی اس کی فضیلت ہے، خود آپ گئے تشریف لے گئے جا کر اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھا کی۔ اسی طرح صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث اس بندے کے بارے میں جو بندہ مسجد میں آتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرمایا یہ بندہ ہمیشہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک کہ نماز کے انتظار میں ہے۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا اس کو کم از کم 25 نماز ادا کرتا ہے، اور جب تک بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوری مخلوق اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اس کے درجے بلند فرما۔ یہ ساری کی ساری سعادتیں کن لوگوں کو مل رہی ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ہم نے اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس مسجد کی دیکھ بھال کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، آئیے اللہ کا گھر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، اس کو چلانا پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، سارے کے سارے محلے والوں کی، میری اور آپ کی، انتظامیہ کی، سب کی ذمہ داری ہے اس مسجد کی دیکھ بھال کریں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی میں اتنی توسیع کی انہوں نے کہ بہت زیادہ اللہ نے ان کو کیا صلاح دیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پذیرائی دیتا ہے دنیا سے ایک وطن چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ایسی پذیرائی ملتی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب میں جا کر، گوگل میں جا کر